حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے چپل تھے۔ جب دوسرے دن آیا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ اب ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی آئے اور اسی حالت میں آئے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی آئے جو پہلے بھی 2 دن آتے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان انصاری صحابی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ آؤ تو میرے ساتھ وقت گزار لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن اور رات ان کے ساتھ گزارے اور میں نے دیکھا کہ جو ہمارا روٹین ہوتا تھا وہی ان کا روٹین ہوتا تھا، اور رات کو وہ سوتے رہتے تھے، اور بس ایک بات تھی کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی دعا وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں کہوں کہ کوئی بہت ہی مختلف قسم کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو پھر میں نے ان انصاری صحابی سے کہا کہ اصل میں آپ کے پاس اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، اور پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو میں آپ کے ساتھ رہا، میں نے وقت گزارا، لیکن میں نے ایسا کوئی عمل آپ کے پاس نہیں دیکھا کہ میں کہہ سکوں کہ بہت ہی ایک مختلف یا بہت ہی بڑا عمل ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بات نہیں رکھتا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر عطا فرماتے ہیں، کوئی بھلائی اس پر کرتے ہیں، تو میں اس پر اسے حسد بھی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، یہی تو وہ صفت ہے جو آپ کو اس درجے تک لے آئی ہے، اور اس صفت کی یا اس چیز کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی اور عام سی بات ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال نہ ہو، ہم کسی سے کسی بھلائی کے اوپر حسد نہ کرتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بار بار یہ ترغیب دیتا ہے کہ اپنے دلوں سے لوگوں کے لیے تمام بغض، کینہ، حسد کو نکال دو، اور تمام لوگوں کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں سے ہر قسم کے غل کو، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے کینہ کو، حسد کو، خیال کو نکال دیجئے، ہمارے دل کو ان کے لیے پاک و صاف کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور جنت میں بھی جب جنتی جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر کے اندر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں کے اندر جو بھی غل ہوں گے وہ ہم نکال دیں گے، وہ صاف کر دیں گے، تاکہ جنت میں یہ آپس میں بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں کے درمیان کوئی بھی کینہ، بغض، حسد نہ ہو۔ اور اگر آپ غور کریں تو دیکھیے کہ جب یہ کینہ، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خراب ہونے لگتا ہے، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اس کا ہوتا ہے یا ہمارا ہوتا ہے؟ نقصان ہمارا ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقے سے بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، اور ان بوجھوں کو لاتے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کی بیماریاں ہم کو آ لیتی ہیں۔ وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ وہ بیماریاں جن کو سائیکوسومیٹک پرابلمس کہتے ہیں۔ ہم بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، ہم ہارٹ کے مریض بن جاتے ہیں، ہم کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، ہم اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں وہ ہیں جو سائیکوسومیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، جو انسان کی سوچوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا دل بالکل پاک و صاف ہوگا، ہم ہر کسی سے محبت کرنے والے ہوں گے، ہر کسی کو معاف کر دینے والے ہوں گے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تمام مسلمانوں کے لیے حسد، کینہ، بغض کو نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔